الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم. انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین حضور سرور عالم سید عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم رسول محتشم ارواحنا فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیزان ملت اسلامیہ، مجالس محرم الحرام کی آج ہماری یہ چوتھی مجلس پاک ہے. کل آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے مناقب سماعت کیے تھے. آج انشاءاللہ خلیفہ سوم حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا سرکار عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے چند گوشے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالی ہمیں کئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. یہاں بھلائی سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے متعلق تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے. صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. جس نے ایمان کی حالت میں اپنی زندگی میں حضور کی زیارت کی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے. اور صحابی یعنی جو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، اب اس صحابی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ اپنے وقت کا بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا غوث اور چاہے کتنا ہی عابد ہو یا عالم ہو، اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا امام ہو، وہ چاہے غیر صحابی کوئی بھی غیر صحابی وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. چاہے وہ دن رات عبادت کرنے والا ہو،
دن رات قرآن پاک پڑھنے والا ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کا مقرب ہو، یہ سب مرتبے اپنی جگہ پر ہے، مگر صحابی کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے کہ جس نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اب اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے بعد سب سے افضل و بالا، سب سے بہتر، سب سے اونچا مقام جس کا ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ یعنی تمام صحابہ میں تیسرے نمبر پر جس کا مقام ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ پہلے مقام کون ہے؟ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق، دوسرا مقام حضرت فاروق اعظم کا ہے، تیسرا مقام حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا مقام مولا علی شیر خدا کا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ فضیلت کی ترتیب ہے، خلافت کی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا، بلکہ آج تک اور قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں، جس کا نکاح کسی نبی کی دو بیٹیوں سے ہوا ہو۔ یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو حاصل نہیں سوائے حضرت عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان غنی کی وہ ذات گرامی ہے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کسی نبی کی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، ہمارے آقا کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پہلی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ شریف کے اندر رمضان مبارک کے مہینے میں انتقال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ یعنی پہلی ایک شہزادی نکاح میں دی، جب اس کا وصال ہو گیا اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی بھی نکاح میں دے دی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ ایسا مقام تو کسی کو نہیں ملا، ایسی سعادت تو کسی کو نہیں ملی، ایسا شرف تو کسی کو عطا نہ ہوا جیسا عثمان غنی کو عطا ہوا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کیا تو سن ہجری 9 کے اندر حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی جو دوسری شہزادی نکاح میں دی گئی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب سرکار نے کیا فرمایا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ نے مجھے یہ بیٹیاں دی تھی، میں نے 2 کو آپ کے تمہارے نکاح میں دے دیا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں ایک ایک کر کے سب کو تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو سب کو ایک ایک کر کے میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی کا، یہ مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، یہ سعادت ہے سیدنا عثمان غنی کی، یہ اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت عطا فرمائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا،
او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کیا مطلب ہے؟ ذوالنورین کسے کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دو نور ہو۔ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور، ایک حضرت رقیہ کی شکل میں، ایک حضرت ام کلثوم کی شکل میں، دو نور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے، اسی لیے آپ کو دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی کا۔ اور آج بدعقیدہ لوگ شیعہ اور رافضی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ افواہ پھیلاتے ہیں اور یہ اپنی طرف سے من گھڑت یہ روایتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے اندر کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں تھی۔ یہ تو جھوٹ ہے، یہ سراسر بہتان ہے، یہ سراسر الزام ہے، یہ حدیث پاک کا انکار ہے، یہ قرآن و سنت اور شریعت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اور تم کہتے ہو کہ مولا علی افضل ہیں عثمان غنی سے، ابو بکر صدیق سے، فاروق اعظم سے، اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ مولا علی افضل اس لیے ہے کہ مولا علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی شہزادی سے مولا علی کا نکاح ہوا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور کی شہزادی سے مولا علی کا نکاح ہوا، جس کے نکاح میں حضور کی بیٹی آئی، وہ مولا علی تمام صحابہ میں افضل ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر حضور کی بیٹی کا نکاح میں آنا افضلیت کی دلیل صرف یہی ہے تو ہم تمام صحابہ میں افضل عثمان غنی کو مانیں گے۔ اگر افضلیت کی دلیل یہی ہوتی تو تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت عثمان غنی ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کے نکاح میں حضور کی ایک بیٹی آئی ہے، عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ تو جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئیں وہ اس سے افضل ہوگا جس کے نکاح میں حضور کی ایک بیٹی آئی ہے۔ تو افضلیت کی دلیل یہ نہیں کہ حضور کی شہزادی کا نکاح ہوا، ہاں یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، مگر افضلیت کی دلیل تو وہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا، جس کو اپنا جانشین بنایا، حضور نے جس کو پہلا خلیفہ بنایا وہ پہلا خلیفہ ہوا، حضور نے جس کو دوسرا خلیفہ بنایا وہ دوسرا خلیفہ ہوا، اور حضور کے چاہنے سے ہی صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ مانا، اور حضور کے چاہنے سے ہی، حضور کی رضا اور خوشنودی کے اندر ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے مولا علی کو چوتھا خلیفہ تسلیم کیا۔ تو یہ افضلیت کی دلیل ہے، یہ ترتیب ہے خلافت کی، اور اسی ترتیب سے صحابہ اکرام کی افضلیت ہے، اور اس افضلیت پر اجماع اہل سنت و جماعت کا۔ آج اگر کوئی مولا علی کو پہلا خلیفہ مانے تو وہ قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جو عقیدہ ہے ہمارا، جو صحابہ اکرام کے دور سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھے خلیفہ مولا علی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی پر اجماع ہے ہمارے ائمہ کرام کا۔ اس کے خلاف جو کام کرتا ہے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور آپ کو تیسرا خلیفہ صرف 1-2 صحابی کے کہنے پر نہیں، 2-4 صحابہ کرام کے کہنے پر نہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام نے میٹنگ کر کے، مشورہ کر کے، تمام صحابہ کے مشورے سے اتفاقی طور پر حضرت فاروق اعظم کے بعد صحابہ کرام نے جس کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی نے نہیں، 2 صحابہ نے نہیں، تمام صحابہ نے بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی اعتراض کے صحابہ کرام نے تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی کو تسلیم کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا ایک دشمن نے، فیروز لولو نامی ایک دشمن نے، تو آپ
2 یا 3 دن تک زخمی حالت میں رہے۔ تو شہادت سے پہلے جب آپ زخمی تھے، اسی زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے متعلق صحابہ کرام کو وصیت فرمائی، اور صحابہ کرام کو اپنے صحابہ میں 6 لوگوں کے نام لکھ کر دیے کہ ان 6 لوگوں کے نام میں تمہیں دیتا ہوں، ان میں سے تم جسے چاہو، جسے بہتر سمجھو، اس کو میرے بعد خلیفہ مان لینا۔ اس میں حضرت عثمان غنی کا نام تھا، حضرت طلحہ کا نام تھا، حضرت زبیر کا نام تھا، حضرت مولا علی کا نام تھا۔ یہ صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق نے ان کے ناموں کی لسٹ صحابہ کرام کو دی کہ میرے بعد تم ان میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ تسلیم کر لینا۔ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جس کو خلیفہ تسلیم کیا، جس کو بہتر سمجھا، جس کو سب سے افضل سمجھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کو صحابہ کرام نے اتفاقی طور پر خلیفہ تسلیم کیا۔ اللہ اکبر! جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا، دور فاروقی کی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی اسلام کی شان و شوکت بڑھتی رہی، اسلام کی شان و شوکت کا جھنڈا لہراتا رہا، اور جو ممالک فاروق اعظم نے فتح کیے تھے ان کے علاوہ اور کئی ممالک پر اور کئی ملکوں پر اور کئی کنٹریز پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ فتوحات، عظیم فتوحات حضرت عثمان غنی کی دور خلافت کے اندر ہوئی۔ آپ نے 12 سال خلافت فرمائی۔ کتنی سال؟ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے، یعنی بادشاہ رہے۔ 12 سال تک آپ نے عدل و انصاف فرمایا۔ 6 سال تو آپ کے ایسے نکلے، آپ ایسے مقبول ہوئے مسلمانوں کے درمیان کہ لوگ حضرت عثمان غنی کی اس خلافت سے اتنے خوش تھے، اتنے راضی تھے۔ اسی خوشی کو اور اسی رضامندی کو، اسی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کچھ شرپسندوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کیا، آپ سے حسد کیا، آپ سے بغض کیا، آپ سے عداوت کی، آپ کی دشمنی مول لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر کلبلی مچ گئی۔ حضرت عثمان غنی کے 6 سال تو بہت ہی خوشگوار گزرے، مگر 6 سال جو بعد کے تھے اس کے اندر پھر فتنے اٹھنے شروع ہو گئے۔ یہ وہ فتنے تھے جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے عثمان کے دور میں فتنے اٹھیں گے، اور انہی فتنوں کے اندر، فتنوں کے زمانے کے اندر میرے عثمان کو ایک گروہ شہید کر دے گا۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ کب فرمایا تھا؟ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، سرکار کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت فاروق اعظم بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے۔ میرے آقا اپنے ان تینوں صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف فرماتے، اتنے میں کیا دیکھا کہ احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، حرکت میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس بت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی موجود ہے، تجھ پر ایک صدیق موجود ہے، اور تجھ پر 2 شہید موجود ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے کیوں فرمایا؟ حالانکہ ابھی عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ ابھی فاروق اعظم کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ میرے آقا نے فاروق اعظم کی اور عثمان غنی کی شہادت سے بہت سال پہلے یہ شہادت کی گواہی کیوں دی؟ یہ شہادت کا اعلان کیوں فرمایا؟ میرے آقا تو غیب جاننے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم دیا ہے، ایسا غیب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور پہاڑ کو ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا، اے اور ٹہر جا، تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، تجھ پر 2 شہید موجود ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نبی تو میرے آقا ہے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور 2 شہید سے مراد ایک فاروق اعظم ہے، ایک عثمان غنی ہے۔ اتنا سننے کے بعد احد پہاڑ ٹھہر گیا، وہ ساکت ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر! میرے امام فرماتے ہیں، ایک ٹوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹوکر سے احد کا زلزلہ
چلا جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں، میرے آقا کی ایڑی کے اندر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ شان اور قوت عطا فرمائی تھی کہ حضور کی ایڑی جب احد پہاڑ پر پڑ گئی، حضور کی ایڑی کے پڑنے پر احد پہاڑ ساکت ہو گیا، ثابت ہو گیا اور وہ ٹھہر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سال پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اعلان فرما دیا، کئی سال پہلے فاروق اعظم کی شہادت کا اعلان فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اس فتنوں کے دور کے اندر میرے عثمان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کے ایک باغ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں اس باغ میں موجود تھا، اتنے میں باغ کا دروازہ کٹکھٹایا گیا۔ میں نے پوچھا کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، جاؤ دروازہ کھول دو، اب جاؤ دروازہ کھول دو، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول کر جو آئے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو دروازے سے آئے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دیکھا دروازہ کھولا، آنے والے ابو بکر صدیق تھے، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ میں نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا فاروق اعظم ہے، میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دے دی، جنت کی بشارت دے دی، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اب حضرت فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کٹکھٹایا گیا، میرے آقا نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، میرے آقا نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، ان مصیبتوں پر جو اس کو پہنچیں گی، اس کو جو مشکلات پہنچیں گی، جو مصیبت پہنچیں گی، جو فتنے پہنچیں گے، اس پر اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ میں نے دروازہ کھولا، آنے والے عثمان غنی تھے، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں پر میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو خوشخبری دے دو ان باتوں پر، ان مصیبتوں پر، ان مشکلات پر، ان فتنوں پر جو اس کو پہنچیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ حضور جانتے ہیں کہ میرا عثمان ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے عثمان پر مصیبتیں آ پڑیں گی، مشکلات آ پڑیں گی، فتنے گھیر لیں گے اور ان فتنوں کے دور کے اندر میرے عثمان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان مصیبتوں پر عثمان کو خوشخبری دے دو جو اس کو پہنچے گی۔ یہ میرے آقا کا علم غیب ہے، یہ حضور کا علم غیب ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو کیا کیا پہنچے گا، کس کو مصیبتیں پہنچیں گی، کس کو خلافت دی جائے گی، کس کو کس حالت میں رکھا جائے گا۔ میرے آقا اپنے وصال سے پہلے جانتے ہیں، صحابہ کرام کے یہ دور آنے سے پہلے جانتے ہیں، صحابہ کرام پر یہ وقت آنے سے پہلے جانتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ سب نہیں کہتا۔ آج وہابی انکار کرتا ہے علم غیب کا، آج دیوبندی انکار کرتا ہے علم غیب کا، وہ ان حدیث کو کیوں نہیں پڑھتا، ان حدیث کریمہ کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر وہ عشق کا چشمہ لگا کر، محبت کا چشمہ لگا کر ان حدیث پاک کو پڑھے گا تو وہ بھی یہی کہے گا اور کوئی علم اور کوئی غیب کیا، تم سے لیا ہو بلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا کے علم غیب کو وہ بھی مان لے گا، مگر آج افسوس اسی بات کا ہے کہ وہ لوگ حدیث تو پڑھتے ہیں مگر علم غیب والی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث تو پڑھتے ہیں مگر اختیار والی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث تو پڑھتے ہیں مگر حاضر و ناظر والی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث تو پڑھتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ حدیث تو پڑھتے ہیں مگر اپنی طبیعت کے مطابق پڑھتے ہیں، اپنی من مانی پڑھتے ہیں، ان کے طبیعت جو چاہتے ہیں اسی کے مطابق وہ ترجمہ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ اگر وہ حدیث عشق و محبت کا چشمہ لگا کر پڑھے، اگر وہ حدیث ہمارے اولیاء کرام، علماء کرام اور صحابہ کرام
کی محبت کا چشمہ لگا کر پڑھے تو وہ بھی میرے آقا کے علم غیب کو ماننے لگ جائیں گے، وہ بھی حضور کے علم غیب کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان اقدس کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضور اپنے پاؤں مبارک کو لمبا کیے ہوئے تھے، حضور اپنے پاؤں مبارک کو پھیلائے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی شریف سے تہبند شریف تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ کوئی آیا، حضور نے فرمایا آ جاؤ، اس کو اجازت دے دی۔ وہ آنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ کوئی آیا، حضور نے ان کو بھی اجازت دے دی، کہا آ جاؤ۔ اب وہ آنے والے حضرت فاروق اعظم تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح اپنے پاؤں مبارک کو پھیلائے ہوئے تشریف فرمائے، بدستور لیٹے ہوئے ہیں، حضور نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے سے کسی نے اجازت دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ عرض کیا گیا عثمان آ رہے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تہبند شریف کو صحیح فرمایا، اپنے پاؤں مبارک کو سمیٹ لیا، تہبند کو درست فرمایا اور سرکار درست ہو کر بیٹھ گئے۔ اب حضور نے فرمایا عثمان کو کہو وہ آ جائے۔ اب اجازت دی، تیسری مرتبہ عثمان کو اس طور پر اجازت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور بیٹھ گئے، اپنے پاؤں مبارک کو سمیٹ لیا۔ اب جب صحابہ کرام کی مجلس ختم ہوئی، صحابہ کرام واپس اپنے گھروں میں چلے گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ نہیں پائی ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا، آنے والے میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق تھے، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی، حضرت فاروق اعظم کو بھی اجازت دے دی، اور آپ اپنے پاؤں مبارک کو بدستور پھیلائے ہوئے رہے، آپ نے پاؤں مبارک کو سمیٹنے کا انتظام نہیں فرمایا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی تہبند شریف کو صحیح فرمایا، آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو صحیح فرمایا، اس کے بعد عثمان کو اجازت دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیکر و شرم و حیا تھے، شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کس قدر حیا عطا فرمائی تھی، کس قدر اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، اس روایت سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کبھی اپنے سیدھے ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ یہ حضور کی عزت تھی، یہ حضور کی تعظیم تھی، یہ حضور سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگ گئے، وضو فرمانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور مسکرانے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین یہاں تو کوئی مسکرانے کی وجہ نہیں، ہنسنے کی اور مسکرانے کی کوئی وجہ ہوتی، یہاں پر کوئی مسکرانے کی وجہ نہیں ہے، مگر آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے یا راز کیا ہے میں نہیں جانتا، ارے میں نے اسی مقام پر وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، میں تو حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، حضور کیوں مسکرائے تھے وہ مجھے بھی معلوم نہیں، میں تو حضور کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں، اس لیے میں یہاں پر مسکرا رہا ہوں۔ اتنی محبت
اتنا عشق ان کو اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ آؤ ایک اور محبت کی داستان سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے وقت حدیبیہ کے مقام سے مکہ والوں کی جانب قاصد بنا کر بھیجا تھا کہ وہ لوگ جائیں، حضرت عثمان غنی جائیں اور مکہ والوں سے اجازت لیں عمرہ کرنے کا اور طواف کرنے کی اجازت لیں کہ ہم لوگ مکے میں آ کر طواف کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی مکے میں انٹری نہیں تھی۔ کفار نے مسلمانوں کا مکے میں آنا بند کر دیا تھا، کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی وہ کہ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرمائے، حضرت عثمان غنی کو اجازت لینے کے لیے مکہ کی جانب بھیجا کہ جاؤ تم لوگوں سے اجازت لو کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، ہم صرف خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہمیں اس کی اجازت دے دو۔ حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ اب وہاں سے ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی۔ یہاں سے بیعت کرنے کا ثبوت ملتا ہے جو آج پیری مریدی کا جو سلسلہ چلتا ہے، اسی حدیث پاک سے ہم یہ دلیل لیتے ہیں جس کو قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ان کلمات کے ساتھ 26ویں پارے کے اندر قرآن پاک نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب سرکار نے صحابہ کرام سے بیعت لی تو صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب تمام صحابہ بیعت کر چکے، اب بچ گئے حضرت عثمان غنی جو مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے گئے ہوئے تھے، قاصد بن کر گئے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے تو عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا عثمان کے ہاتھ سے میں اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شہادت اور یہ شرف بھی تمام صحابہ میں کسی کو عطا نہیں ہوا کہ حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور عثمان کی طرف سے حضور نے بیعت فرمائی۔ یہ فضیلت بھی کسی کو عطا نہیں۔ اب ادھر مکے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے اجازت لے رہے کہ اجازت دے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن کوئی مسلمان خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اے عثمان تم آ گئے ہو تو تم طواف کر لو، تم آ گئے ہو تو تم طواف کر لو اور طواف کرنے کے بعد واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر سکتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، طواف کرنے کی پرمیشن بھی مل چکی ہے، مجھے کسی چیز کی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی کا عشق دیکھیے، عثمان غنی کی محبت دیکھیے۔ سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے آقا کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، حضور کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ارے عثمان کی یہ جرت نہیں کہ عثمان حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طواف کے بغیر طواف کر لے۔ عثمان ہرگز اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک حضور طواف نہیں کر لیں گے۔ عثمان ہرگز اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک حضور کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر طواف کیے ہوئے واپس مدینہ
شریف کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے والے عاشق ہیں، آج لوگ کہتے ہیں حج کرنے والے عاشق ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف حج کرنے والے، صرف زکوٰۃ دینے والے، صرف نماز پڑھنے والے ہرگز عاشق نہیں ہو سکتے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کے اندر محبت رسول کو بسائے ہوئے ہوتا ہے، جو اپنے دل کے اندر عشق رسالت کو بسائے ہوئے ہوتا ہے، جو اپنے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے دل کے اندر پیوست ہوتی ہے، حقیقت میں وہی عاشق رسول ہوتا ہے۔ ورنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے محبت رسول پہلے ہے، طواف بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے، حج بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے، تمام عبادتیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیاد ہے ایمان کی وہ محبت رسول ہے، وہ جانتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرنے پر حضور کی محبت کو ترجیح دی، عمرہ کرنے پر حضور کی محبت کو ترجیح دی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ارے جو سب سے بڑا فرض ہے، جو اہم الفرائض ہے، وہ نماز کے بعد، وہ حج کے بعد اور طواف کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے جو سب سے بڑا فرض ہے، وہ فرض یہ ہے کہ حضور کی محبت کو دل میں بسانا، حضور کی محبت کو دل کے اندر بسا لینا، یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے ہمیں درس دیا، ورنہ وہاں عثمان غنی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر سکتے تھے، مگر ان کے عشق نے، ان کی محبت نے، ان کی غیرت نے یہ اجازت نہیں دی کہ اے عثمان، حضور کو تو طواف کرنے سے روک دیا گیا اور تم طواف کر رہے ہو۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر طواف کیے ہوئے واپس مدینہ شریف چلے گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، یہ ہے حضرت عثمان غنی کی عظمت، یہ ہے ان کی رفعت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کے فضائل کو بیان کیا۔ احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے مناقب کو بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر ایک کا کوئی رفیق ہے، جنت میں عثمان میرے رفیق ہوں گے، جنت میں عثمان میرے رفیق ہوں گے۔ رفیق یعنی دوست، ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جنت میں عثمان میرے ساتھی ہوں گے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صحابہ کرام سے سب سے زیادہ مالدار، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے حضرت عثمان غنی۔ سخاوت بھی اتنی بے مثال تھی، اتنی مالدار۔ آج ہمارے پاس مال آ جاتا ہے تو ہم اور زیادہ کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس مال آ جاتا ہے تو ساتھ میں لالچ بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں اور حاصل ہو جائے، اور حاصل ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو ایک ملک کی بادشاہت مل جاتی ہے تو پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوسرے ملک کی بھی مل جائے، یعنی اس کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، لیکن یہ مال، اس مال پر کبھی آپ نے لالچ نہیں فرمایا، کبھی اس مال پر آپ نے فخر نہیں فرمایا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میرا مال کم ہو جائے۔ آج ہم مال بڑھانے کے لیے دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت دیکھو، صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا خوف دیکھو۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میرا مال کم ہو جائے، کیونکہ مال میرے پاس بہت زیادہ ہے، یہ مال اللہ کی عبادت میں، میرے اور اللہ کی عبادت کے درمیان خلل پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے مال کم ہو جائے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی حضور دعا کرنے ہی والے تھے کہ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے اور
عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ہرگز عثمان کے مال کی کمی کے لیے دعا نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عثمان کے مال کو اور زیادہ بڑھائے گا، کبھی کم ہونے نہیں دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر عثمان غنی کے مال کی کمی کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اور سخی، اتنے بڑے سخی، آپ کی سخاوت کی مثال دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت فرمائی اپنے گھر میں، اور پھر خود پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے، خود پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم گن گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ عثمان حضور کے نقش قدم پر، یعنی جہاں جہاں پر حضور کے قدم مبارک پڑ رہے ہیں ان کو گن رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے مکان پر پہنچ گئے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان غنی کے گھر تک آئے تھے نقش قدم، اتنے ہی حضرت عثمان غنی نے غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 2 مرتبہ عثمان غنی نے جنت خریدی ہے، 2 مرتبہ دنیا کے اندر جنت خریدی عثمان غنی نے۔ ایک مرتبہ تو جب مدینہ شریف کے اندر صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ شریف کو اپنا جو ہے اپنا وطن بنایا اور اپنا اقامت کی جگہ بنائی، صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، اب مدینے میں مقیم ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے جتنے کنویں ہیں سب کا پانی کارا ہے سوائے ایک کنویں کے۔ مدینے سے 4 کلومیٹر باہر ایک کنواں ہے جس کو بیری روما کہا جاتا ہے، اس کا ہی پانی صرف میٹھا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس پانی کو خرید رہے، اس کا مالک ایک یہودی تھا، یہودی بہت ہی مہنگا اس کا پانی بیچتا تھا، صحابہ کرام کو مجبور ہو کر پانی خریدنا پڑتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید لیا، اس کنویں کو خرید لیا، لیکن یہودی نے کہا میں پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا۔ اب آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ہزار درہم کے عوض میں خریدا، اور اس طریقے پر خریدا کہ ایک دن مسلمان پانی پئیں گے اور دوسرے دن وہ پانی بیچے گا، ایک دن پانی فری میں تقسیم ہوگا اور دوسرے دن پانی بیچا جائے گا۔ اب مسلمان جس دن مسلمانوں کے پانی پینے کا دن آتا تھا وہ خوب پانی بھر لیتے تھے، دوسرے دن کا بھی پانی جمع کر لیتے تھے۔ ایسے کر کے یہودی کا جو یہ بزنس تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ مسلمان اپنے دوسرے دن کے لیے پانی پہلے ہی جمع کر لیتے تھے تو خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ اب یہودی سے کوئی پانی خریدتا نہیں تھا تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر مجبور ہو کر اس نے پورا کنواں اور جو ہے کئی ہزار درہم کے اندر پورا کنواں بیچ دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے جنت خرید لی، یہ بیر روما خرید کر جنت خرید لی۔ اور دوسرے مقام پر جنگ تبوک کے موقع پر، یہ جنگ ایسے موقع پر پیش آئی تھی جب مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کم تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے جوش دلایا، ترغیب دلائی، اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ترغیب دلانے پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور اللہ کی راہ میں ساز و سامان کے ساتھ خیرات کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خیرات کرو۔ پھر حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور اللہ کی راہ میں پورے سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ 100 کر کے اونٹ، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت
عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان کو کوئی بھی عمل اس کے بعد نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح میرے آقا نے فرمایا عثمان نے 2 مرتبہ جنت خرید لی، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس وقت جنت خریدی تھی، اور دوسری مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر عثمان غنی نے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کر کے جنت خرید لی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنے پورے مال کو صدقہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنے پورے مال کو خیرات کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جانثار نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کی راہ میں کئی ہزار درہم و دینار صدقہ و خیرات کیے، لیکن افسوس جس عثمان غنی نے مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسی عثمان غنی پر اسی مدینہ شریف کے اندر پانی پینا بند کر دیا گیا۔ جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، وہ بہت لمبا واقعہ ہے، شارٹ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جب آپ مقبول ہونے لگ گئے تو کچھ حاسد پیدا ہو گئے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آپ سے حسد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ اب ان لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی نے مصر کا ایک گورنر بنایا تھا عبداللہ نامی شخص کو، مصر میں اس نے کچھ ظالمانہ حرکات شروع کر دی، تو مصر کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی، کمپلین کی کہ آپ مصر کا گورنر چینج کر دیجیے، اس کو سسپینڈ کر کے کسی دوسرے کو یہاں پر حکمران بنا دیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیا، اور ایک خط لکھا کہ میں محمد بن ابو بکر کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم مصر کا گورنر محمد بن ابو بکر کو بنا لینا۔ اب یہ لوگ حضرت محمد بن ابو بکر کو لے کر جانے لگ گئے۔ جیسے ہی ابھی راستے میں پہنچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک تیز سوار مصر کی جانب جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے ایک غلام۔ انہوں نے اس کو روکا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں مصر جا رہا ہوں۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے مشکیجے سے خط نکلا، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں نے محمد بن ابو بکر کو تمہارے پاس بھیجا ہے، جیسے ہی یہ تمہارے پاس پہنچے تم اس کو فوراً کسی ہیلے بہانے سے قتل کر دینا، اور تم ہی اے عبداللہ تم ہی ہمیشہ کے لیے مصر کے گورنر رہو گے۔ اس طور پر اس میں لکھا ہوا تھا۔ اب لوگ دنگ رہ گئے، ان کے ہوش کھو گئے کہ ہم کو تو حضرت عثمان نے محمد بن ابو بکر کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ تمہارے حکمران رہیں گے، اب یہ تمہارے حاکم رہیں گے، اور یہاں تو کچھ اور معاملہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ تم غلام کس کے ہو؟ کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ وہ فوراً پکڑ کر واپس مدینہ آئے، واپس یہ قافلہ مدینہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے اور کہا ہے عثمان یہ دیکھو تم نے ہم کو تو یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم نے تم کو نیا حاکم دے کر بھیجا ہے، اور تم ہمارے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز یہ خط میں نے نہیں لکھا، ہرگز یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان یہ اونٹنی کس کی ہے؟ فرمایا یہ اونٹنی میری ہے۔ کہا یہ غلام کس کا ہے؟ فرمایا یہ غلام بھی میرا ہے۔ کہا یہ اسٹامپ پیپر کس کا ہے؟ کہا یہ بھی میرا ہے۔ یہ لیٹر ہیڈ کس کا ہے؟
فرمایا یہ بھی میرا ہے۔ کہا اے عثمان غنی یہ لیٹر ہیڈ بھی تمہارا ہے، یہ اونٹنی بھی تمہاری ہے، اور یہ غلام بھی تمہارا ہے، اور تم کہتے ہو اس کو میں نے نہیں بھیجا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اونٹنی میری ہے، اگرچہ یہ اونٹنی میری ہے، یہ غلام بھی میرا ہے، اور یہ لیٹر ہیڈ اور اسٹامپ بھی میرا ہے، یہ خط بھی میرا ہے، لیکن ہرگز اس خط کا لکھنے والا میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا۔ اب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہیں، یہ حضرت عثمان غنی نے نہیں لکھا، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اقرار کر لیتے۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے۔ اس کا لکھنے والا کون تھا؟ مروان ابن حکم، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کے جو ہے دور خلافت میں آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اب مروان بن حکم کا یہ کام تھا، وہ فتنے باز شخص تھا، وہ اس طرح کے فتنے پھیلانا چاہتا تھا، وہ ایک جو ہے حاسد اور دشمن صحابہ تھا۔ اب فوراً وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ مروان کا یہ مروان کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اسی نے کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ نے یہ مطالبہ کیا کہ اے عثمان مروان کو ہمارے حوالے کر دو، مروان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو سزا دیں گے کیونکہ اس نے اتنا خطرناک کام کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں مسلمانوں کا خون خرابہ ہو، آپس میں مسلمان جنگ و جدال کرے اور آپس میں لڑے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جیسے ہی مروان کو ان کے حوالے کروں گا یہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اب اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا، اب ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کہا عثمان یا تو مروان کو ہمارے حوالے کرو یا خود شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے اندر، حضور کے پیارے شہر کے اندر خون خرابہ کرنا پسند نہ کیا، یہ تو پسند کر لیا کہ یہ لوگ مجھے شہید کر دیں، لیکن مدینہ طیبہ کے اندر میرے سامنے مسلمانوں کے اندر جنگ و جدال ہو یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کے ایریا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ 40 دن ہو گئے، آپ کے گھر میں پانی پہنچنا بھی بند ہو گیا، پانی کی بوند بھی نہیں پہنچ پائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پر پہرے دار بنا کر کھڑا کر دیا۔ کہے حسین اے حسن، حضرت عثمان غنی کے گھر میں کوئی بلوائی داخل نہ ہونے پائے، ورنہ دیکھ لینا تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اب حضرت امام حسن اور امام حسین ننگی تلوار لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا بلوائیوں نے کہ ایسے تو ہم محاصرہ کریں گے تو عثمان کو پکڑ نہیں پائیں گے، اتنے میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کے پیچھے کی دیوار سے چھلانگ لگائی۔ 2-3 لوگ پیچھے کی دیوار سے چھلانگ لگا کر گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے گھر کے اندر جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی دردناک شہید، کتنی دردناک شہادت آپ کی، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا اور آپ کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے محمد، اگر آج ابو بکر صدیق موجود ہوتے تو تجھے ہرگز یہ کرنے نہیں دیتے، تجھے ہرگز یہ کرنے نہیں دیتے، تم حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہو اور اس طرح کا ظلم کر رہے ہو۔ انہوں نے اتنا سنا اور وہ فوراً نیچے اتر گئے، وہ ہٹ گئے، کہا میں اب عثمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اپنے والد گرامی کا نام سنا، انہوں نے قتل کرنے سے وہ باز آ گئے۔ اب جو 2 بلوائی مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے فوراً موقع دیکھ کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے میں پورے مدینے کے اندر یہ
خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تماچا امام حسن کو مارا اور ایک تماچا امام حسین کو مارا کہ تم دروازے پہ کھڑے تھے، اس کے باوجود یہ بلوائی گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں، ابا جان دروازے سے کسی بلوائی کو داخل ہونے نہیں دیا ہم نے، یہ بلوائی گھر کے پیچھے کی دیوار سے اندر گئے تھے اور اس طور پر انہوں نے شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر! اتنی دردناک شہادت کہ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، وہی عثمان غنی 40 دن پیاسے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس طور پر ظالموں نے دردناک آپ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ فتنے ہیں جن کا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک